مختصر حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات اقدس کے لیے جو کل کائنات کا خالق و مالک و رازق۔ درود و سلام قائد و جہاں امام الانبیاء امام المرسلین سید المرسلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ معزز سامعین حضرات، گزشتہ خطبات کے اندر نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی، ہجرت کے بعد والی غزوہ بدر تک آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان فرمایا تھا۔ غزوہ بدر کے اندر کفار کو، مشرکین مکہ کو جب شکست کا سامنا کرنا پڑا تو اب وہ اس تیاری میں تھے کہ اپنی اس شکست کا بدلہ لیں، انتقام لیں۔ اسی انتقام کی تگ و دو میں، کوشش میں وہ مصروف تھے، تیاری کر رہے تھے کہ ایک جگہ کا نام ہے کردہ، وہاں پھر ان کو مار پڑی۔ انہوں نے اپنی تیاری مزید تیز کر دی، بڑھا دی، حتیٰ کہ رضاکارانہ طور پر انہوں نے بھرتیاں بھی شروع کی جنگ کے لیے۔ حبشیوں کو جمع کیا گیا، دیگر جو قبائل تھے ان کے نوجوانوں کو بھی دعوت دی گئی، وہ بھی اس کے اندر شامل ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ جو مشرکین مکہ ہیں وہ دوبارہ مدینے پہ اٹیک کرنے کی کوشش میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا۔ آپ علیہ السلام کا خیال یہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر کے مدینے کے دفاع کو مضبوط کیا جائے، نوجوان جو ہیں وہ گلی کوچوں میں کھڑے رہیں، اور جو خواتین ہوں گی وہ چھتوں کے اوپر چڑھ کر کے دفاع کریں گی، مقابلہ کریں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے، اللہ کے رسول ہم تو لڑیں گے، دو دو ہاتھ ان سے کریں گے، لیکن ہم کھلے میدان میں لڑنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاورت کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ آپ جانا ہے احد پہاڑ کے قریب، اس کے دامن میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی ترتیب دینا تھی لشکر کی وہ ترتیب دی۔ احد کے دامن میں جبل رمات ہے، اس کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سربراہی میں 50 تیر اندازوں کو کھڑا کر دیا، اور ساتھ متنبع کیا، حکم دیا کہ جب تلک میری طرف سے آرڈر نہ ہو، حکم نہ ہو، تب تلک تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ یہ آرڈر تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اب مشرکین بھی پہنچے۔ مشرکین جب آئے تو مسلمانوں نے ان کو کافی پیٹا، ان کی کافی ٹھکائی کی، مارا ان کو۔ جب شکست ہوئی، بھاگنے پہ مجبور ہوئے، ادھر ادھر جب ان کی جو صفیں تھیں الٹ پلٹ ہوئیں، بھاگنا شروع ہوئے، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا۔ اسی دوران اب جو صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درے پہ کھڑے کیے تھے، ان میں سے بعض صحابہ کا یہ خیال تھا کہ اب مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خیال یہی تھا کہ جب فتح ہو جائے گی پھر جو ہے وہ تم آ سکتے ہو، اب فتح مل چکی ہے تو ہمیں یہ درہ چھوڑ دینا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ تھا کہ درہ نہیں چھوڑنا، کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑنا، جب تلک میری طرف سے آرڈر نہ آ جائے، حکم نہ آ جائے، درہ نہیں چھوڑنا۔ لیکن پھر بھی ان صحابہ سے غلطی ہوئی۔ 40 صحابہ اس درے کو چھوڑ کر کے اب اس مال غنیمت کی طرف آئے جو دیگر صحابہ کرام وہ اکٹھا کر رہے تھے، جمع کر رہے تھے۔ اب 10 صحابہ اسی درے کے اندر موجود ہیں، اسی درے کے اوپر، وہ نہیں وہاں سے ہلے۔
انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اپنے ذہن میں رکھا ہے کہ نبی پاک کی حدیث ہے، آپ کی بات ہے، ہم تو درہ نہیں چھوڑ سکتے۔ سیدنا عبداللہ بن جبیر بھی ادھر ہی ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، لیکن یہ باز نہیں آئے۔ اب یہ واپس آئے، سیدنا خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے پیچھے سے آ کر کے حملہ کیا۔ اب اس درے پہ موجود 10 صحابہ تھے، ان کو بھی شہید کیا۔ مسلمان وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگے تھے، انہوں نے پیچھے سے آ کر کے حملہ کیا، مسلمانوں کی صفوں میں بگدڑ مچی، مسلمانوں کے جو نوجوان تھے ان کو شہید کیا، حتیٰ کہ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اس سے پہلے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی وحشی جو غلام تھا اس نے شہید کر دیا تھا، بعد میں اگرچہ یہ مسلمان ہو گئے۔ بہرکیف اس ایک حدیث کی مخالفت کی وجہ سے اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے ایک حدیث کی مخالفت کی وجہ سے۔ اللہ کی قسم ہم آئے روز کتنی احادیث ہیں جن کی مخالفت کرتے ہیں، ہم اپنے لباس کو دیکھیں تو تب بھی، ہم اپنے چہرے کی طرف دیکھیں تو تب بھی، ہم اپنے شب و روز کی طرف دیکھیں تو تب بھی، گھر کے ماحول کو دیکھیں تب بھی، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی آئے روز مخالفت کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک حدیث کی مخالفت ہوئی ہے، ایک صحابہ سے چند تھوڑی سی غلطی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے 70 صحابہ وہ شہید ہوئے ہیں، ان کو بتلایا ہے پیغمبر کی حدیث کی مخالفت کرنے کی وجہ سے رب کی طرف سے سزا بھی آ جایا کرتی ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھنا ہے، اب یہ 3 ہجری ہے، اللہ رب العالمین نے پھر مسلمانوں کا رعب کفار کے دلوں میں ڈال دیا، اب وہ بھاگنے پہ مجبور ہوئے۔ اسی طرح یہ وقت چلتا گیا، 4 ہجری میں واقعہ عجیب پیش آیا، صحابہ کرام ہے 10 صحابہ کو دھوکے کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اور بیر معونہ کا واقعہ 70 صحابہ کو دھوکے کے ساتھ لے کر کے گئے۔ 4 ہجری میں بیر معونہ کا واقعہ 70 صحابہ کو دھوکے کے ساتھ شہید کیا گیا۔ وقت گزرا 5 ہجری ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ غزوہ خندق کے حوالے سے اب اس غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے مدینہ کے اندر سے جو یہودی تھے ان کو نکال دیا، اب اس میں بھی کردار اصل میں غزوہ خندق یا غزوہ احزاب یہودیوں کا کردار تھا۔ وہ کیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو مدینہ سے نکال دیا، اب خیبر میں جا کر یہ بسنا شروع ہوئے۔ غزوہ احزاب اس کو حزب کی جمع یعنی بہت زیادہ گروہ، اب یہ ان کے بڑے بڑے مل کر کے مکہ کے جو کفار تھے ان کے پاس گئے، ان کو جا کر کے کہنے لگے ابھی مسلمانوں کو پکڑ لو، ان کا خاتمہ کر دو، نہیں تو یہ تو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ جا کر کے ان سے بھی کہا، ان کو بھی ابھارا جنگ کے لیے، دیگر قبائل میں گئے۔ اب مشرکین مکہ وہ بھی جوش میں آئے کہ ہمیں یقیناً ان سے بدلہ لینا چاہیے، مسلمانوں سے جا کر کے ہم بدلہ لیں گے۔ اب آپ علیہ السلام کو بھی پتہ چلا کہ وہ جنگ کے ارادے سے نکل رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، مشاورت کے بعد پتہ چلا کہ اب سیدنا سلمان فارسی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم روم کے اندر تھے تو ہم بھی دفاعی پوزیشن کے لیے ہم خندقیں کھود دیا کرتے تھے، رستوں میں خندق کھود لی جائے۔ آپ علیہ السلام نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اس مشورے کو قبول کیا اور پسند کیا، خندق کھودنے کا حکم دیا گیا۔ صحابہ بھی اب موجود ہیں، آپ علیہ السلام بھی۔ اب یہ جو خندق کھودی گئی ہے نا، خندق کی کھدوائی کے دوران بڑے بڑے پیارے پیارے واقعات بھی پیش آئے کہ ایمان کی تازگی کیا ہے اس کے اندر، اللہ کی قسم، لیکن اس کے حالات ایسے تھے، بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں صحابہ کرام نے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کچھ وقت کے لیے کھانا آتا، وہ کھانا بھی صحابہ کہتے ہیں ایسا کھانا ہوتا اس سے سمیل آتی جو حلق سے نیچے اترتا ہی نہیں تھا، لیکن کھانے پہ مجبور تھے۔ اب یہ خندق کی کھدوائی کے دوران بڑی مشقتیں، ایسا بھی وقت آیا
اب کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے، آ کر کے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر دیکھیے ہم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ پتھر باندھے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کے کہا محبوب دیکھیں پتھر باندھے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، اللہ کی قسم، لیکن ایمانی جذبہ تھا ان کے اندر۔ آپ علیہ السلام نے ان کی تسلی کے لیے، تشفی کے لیے اپنے پیٹ سے کپڑے کو ہٹا کر کے دکھلایا۔ آپ علیہ السلام نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ لیڈر ہے، یہ ہے مدینے کا والی، یہ ہے مدینے کا سردار، اسے کہتے ہیں لیڈر، یہ ہے مدینہ کی ریاست۔ کوئی سمجھائے نا ان لیڈروں کو بھی جا کر کے، یہ عوام کو تو کفایت شعاری کا درس دیتے ہیں، خود اربوں خربوں کے گھروں میں رہتے ہیں۔ اللہ کی قسم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیڈر ایسا ہوتا ہے جو وہ عوام کے لیے مشکلات برداشت نہ کرے، عوام کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کرے۔ وہ کیسا لیڈر ہے جو عوام کے لیے قربانی دینا نہیں جانتا، وہ کیسا لیڈر ہے۔ پیغمبر کے پاس آ کر کے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم نے ایک پتھر باندھا ہوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہیں۔ اب یہی کیفیت تھی، کھانے پینے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا۔ سیدنا نعمان بن بشیر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ہمشیر ہیں اور ان کی بہن ہے۔ اب ان کے والد بھی اور ان کے ماموں بھی اس خندق کی کھدوائی کے دوران کام کر رہے تھے۔ بڑی تڑپی، کہتی ہیں کہ میں نے گھر میں دیکھا کچھ کھجوریں، مٹھی بھر کھجوریں مجھے ملی، میں جا کر کے اپنے بابا کو دیتی ہوں، اپنے ماموں کو دیتی ہوں۔ دینے کے لیے جب گئی مٹھی بھر کھجوریں ہیں جو جا کر کے اپنے بابا کے ہاتھ میں تھما دی۔ جب دیکھا نا انہیں بھی پتا تھا کہ حالات کیسے ہیں، وہ کھجوریں لے کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کے کہا اللہ کے رسول یہ چند کھجوریں ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا یہاں کپڑا بچھایا جائے، کپڑے کو بچھایا گیا، کھجوریں وہاں رکھی گئی۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو کہا آؤ اور آ کر کے یہاں سے کھجوریں اٹھاتے جاؤ، کھجوریں لیتے جاؤ۔ صحابہ اب یہاں 1400 صحابہ موجود ہیں، 1400 کے قریب صحابہ موجود ہیں، سارے ہی آ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم وہ چند کھجوریں، مٹھی بھر کھجوریں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کو بچھایا، اس کے اوپر وہ کھجوریں رکھی، صحابہ کو آرڈر کیا کھجوریں لیتے چلے جاؤ، لے کر کے جا رہے ہیں۔ 1400 صحابہ کھجوریں لے کر کے چلے گئے ہیں، کھجوریں پھر بھی اتنی ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، صحابی بیان کرتے ہیں وہ کھجوریں اس کپڑے سے پھر بھی باہر نیچے گر رہی تھی، اتنی اللہ رب العالمین نے برکت ڈال دی۔ آپ علیہ السلام کے جب پیٹ مبارک پہ 2 پتھر بندھے ہوئے دیکھے نا، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر کے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے تو بتلاؤ، میں نے اپنے پیغمبر کو دیکھا ہے، اللہ کی قسم میں تو تڑپ جاتا ہوں جب ان واقعات کو پڑھتا ہوں۔ مدینے کی ریاست ایسے تو نہیں بنی تھی، مدینے کی ریاست کے لیے قربانی دی تھی عوام نے بھی، مدینے کی ریاست بنانے کے لیے مدینے کے سربراہ نے، مدینے کے والی نے، مدینے کے لیڈر نے یہ قربانی دی تھی، پھر مدینہ بنا تھا، مدینے کی ریاست قائم ہوئی تھی، پھر پوری دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرایا تھا۔ اللہ کی قسم ہے جب سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھا نا پیغمبر نے 2 پتھر باندھے ہوئے، اللہ کی قسم تو بھی کبھی دیکھا کر، کبھی غور کیا کر کہ یہ کائنات کے امام ہے صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر باندھ کر کے آپ علیہ السلام خندق کی کھدوائی کر رہے ہیں۔ سیدنا جابر جا کر کے اپنی زوجہ محترمہ سے کہتے ہیں کہ پیغمبر کی یہ حالت دیکھیے، گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے تو بتلاؤ۔ آپ علیہ السلام کو کچھ دعوت پیش کریں، کچھ کھانے کے لیے دی، وہ بھی وہ اللہ والی تھی۔ اس نے کہا گھر میں ایک چھوٹی بکری کا ایک بچہ ہے اور 1 مٹھ جو 1-2 کلو جو ہے وہ جو موجود ہیں، آٹا موجود ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سیدنا جابر کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب کھانا بنانا تم شروع کرو، میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی آ جائیں۔ 2-3 صحابی ان کو ساتھ لے کر کے میرے گھر میں آئے، دعوت کا اہتمام ہے۔ اب آپ علیہ السلام نے کہا کھانے کے لیے کیا ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ اللہ کے رسول ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، وہ ذبح کیا ہے اور 2-4 جو ہے وہ روٹیاں بنے گی، چند مطلب 2 کلو آٹا ہے، اس کی روٹیاں بنی۔ آپ علیہ السلام نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سن کر کے سبھی صحابہ 1400 کے قریب صحابہ آپ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ جابر نے تمہاری دعوت کی ہے،
اب عزت والا بندہ ہو، عزت والا باپ ہو نا، تو برات آنی ہو 100 بندے کی اور 200 آ جائے تو اس وقت بندے کی کیفیت دیکھنے والی ہوتی۔ عزت والے تھے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں پریشان ہوا کہ آپ علیہ السلام کو کیسے، میں تو صرف دعوت دے رہا ہوں 2-3 بندوں کو، آپ علیہ السلام نے سبھی صحابہ کو دعوت دے دی، یہ کیسے مینیج ہوگا؟ کہتے ہیں میں اپنی زوجہ محترمہ کے پاس جا کر کے کہا یہ واقعہ اس طرح ہوا ہے، آپ علیہ السلام نے سب کو دعوت دے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب وہ بھی بڑی اللہ والی تھی، وہ کہنے لگی تم نے جا کر کے کیا کہا تھا؟ سیدنا جابر کہتے ہیں میں نے تو ایسے ایسے کہا تھا کہ 2-3 بندوں کو لے کر کے آ جائیں، آپ کی دعوت ہے۔ کہنے لگی پھر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا ہے تو پھر وہ جانے، کھانا جانے یا رب جانے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے نصیحت یہ کی ہے کہ میں جب تلک نہ آؤں چولہے سے ہنڈیا کو نہیں اتارنا، اور ابھی کھانا آٹا جو ہے وہ اس کے اندر پانی ڈال کر کے اس کو پکانا شروع نہیں کرنا، میرا انتظار کرنا۔ آپ علیہ السلام گئے، آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اس ہنڈیا کے اندر، اس آٹے کے اندر ڈال دیا، صحابہ کو حکم دیا، آرڈر دیا آتے جائیں اور کھاتے جائیں۔ 1400 کے قریب صحابہ ہیں، اللہ کی قسم یہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو آرڈر دیا کہ آ کر کے کھاتے چلے جائیں۔ 1400 کے قریب صحابہ کھانا کھا گئے ہیں، نہ سالن ختم ہوا ہے نہ روٹیاں ختم ہوئی ہیں۔ یہ کائنات کے امام ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت ہوئی، اس کے بعد خندق کی کھدوائی دوبارہ شروع ہوئی۔ اب خندق کی کھدوائی کے دوران سامنے ایک چٹان آ گئی، بہت بڑی چٹان ہے، صحابہ سے وہ چٹان توڑی نہیں جا رہی۔ آپ علیہ السلام سے آ کر کے کہا اللہ کے رسول چٹان سامنے آ گئی ہے، کیسے اس کو توڑے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتلاؤ۔ آپ علیہ السلام نے کدال پکڑی اور جا کر کے اس کو ماری، ایک ضرب ماری، ٹوٹی، ایک سائڈ سے تھوڑی ٹوٹ کر کے گری، روشنی نکلی، وہاں سے روشنی نکلی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، اعطیت مفاتیح الشام، نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا اللہ رب العالمین کی طرف سے مجھے یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ شام فتح ہوگا۔ پھر آپ علیہ السلام نے دوسری ضرب ماری اور کہا کہ اللہ نے پھر تکبیر، نعرہ تکبیر بلند کرنے کے بعد کہا کہ اللہ نے اب فارس کی فتح کی چابیاں مجھے دے دی ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے تیسری ضرب ماری، چٹان ٹوٹی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یمن کی فتح کی خوشخبری بھی سنا دی۔ پھر یہ وقت آیا کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہی کچھ علاقے جو ہے وہ فتح ہوئے، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں واقعات جو ہے وہ رونما ہوتے رہے، پوری دنیا پہ اسلام کا بول بالا ہوا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اب یہ مدد تھی۔ اب مشرکین وہاں آئے، آ کر کے دیکھا سامنے جو ہے وہ رستے میں خندق ہے۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے تاریخ میں اس طرح کا دفاعی جو منظر ہے وہ نہیں دیکھا جو آج منظر دیکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں اب ادھر ادھر دیکھا، کسی بھی جگہ سے جانے کا راستہ جو ہے، اب یہ اس میں احزاب، حزب کی جمع ہے، سبھی گروہ یعنی مکہ والے، یہودی، عیسائی اور مشرکین، جو بھی ارد گرد کے جتنے بھی قبائل تھے وہ بھی، اور مدینہ کے اندر جو حلیف کچھ یہودی بنو قریظہ کے موجود تھے ان کو بھی ابھارنے کی وجہ سے، ایک بندے کی ابھارنے کی وجہ سے وہ بھی مسلمانوں کے خلاف تھے۔ مطلب ہر طرف سے مدینہ کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا، اور سبھی لشکر مدینہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے، اٹیک کرنے کے لیے آئے۔ اللہ رب العالمین نے مدد کیسی کی؟ اب 1 مہینے تک آ کر کے یہ وہاں رکے رہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا، کہ ہم نے وہ لشکر جو تمہاری طرف آئے تھے سبھی کو پلٹا دیے، تم ان کو بہت بڑا دیکھ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ہوا چلائی، آندھی چلائی اور ان کے دلوں میں ہیبت طاری کی اور وہ بھاگنے پہ مجبور ہوئے۔ اس سے پہلے آپ علیہ السلام اب خندق عبور کرنے کے لیے چند ایک نے کوشش کی، اس میں عمر بن عبد ود تھا، وہ کامیاب بھی ہوا۔
جب گیا دوسری طرف اس نے جا کر کے مبارزت کے لیے پکارا، حل میں مبارز، ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا، ہے کوئی مجھ سے لڑائی کرنے والا، میرے مقابلے میں نکلنے والا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے، میں اس کا سر قلم کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہیں۔ اس نے پھر کہا، حل میں مبارز، ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ سیدنا علی کہتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے، اگر یہ ہاتھ سے آج چھوٹ گیا نا تو پھر پوری زندگی یہ مجھے غم رہے گا، دکھ رہے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی جا کر کے۔ اب وہاں جا کر کے جب لڑائی شروع ہوئی تو غبار تھا، کچھ اڑا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں سے دونوں ہی اوجھل ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اسلام کو فتح دینا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن کو اڑایا، نعرہ تکبیر بلند کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا، اللہ نے اسلام کو فتح دے دی۔ یہ بھاگنے پہ مجبور ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو غزوہ خندق میں، غزوہ احزاب میں فتح سے ہمکنار کیا۔ پوری دنیا کے جو لوگ تھے اس وقت کے مشرکین تھے، کفار تھے، وہ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ اس سے معلوم پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعداد معنی نہیں رکھتی۔ اصل ایمانی قوت ہو تو دنیا کی جتنی بھی قوتیں ہیں، جتنی بھی طاقتیں ہیں، وہ مل کر کے خلاف ہو جائیں، آپ کے خلاف لڑنے کے لیے آ جائیں، آپ کو پچھاڑنے کے لیے آ جائیں۔ اللہ کی قسم ہے، جس کے ساتھ رب ہو پوری دنیا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کو پچھاڑ نہیں سکتی۔ اللہ رب العالمین، آج ہماری صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم ہیں کیا، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے۔ ان کے پاس، ان صحابہ کے پاس تو لڑنے کے لیے تلواریں بھی پوری نہیں تھیں، ان کے پاس جنگی سامان بھی نہیں تھا۔ پوری دنیا کا کفر مل کر کے مدینے پہ اٹیک کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد کی ہے، مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کی ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب آیا، یہ 6 ہجری ہے، خواب آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا خواب میں کہ عمرہ کر رہے ہیں، وقت جو ہے وہ کمپلیٹ ہے، تو جتنی بھی جلدی کریں یہ جو ہے وہ اس طرح پھر معاملہ جو ہے وہ بگڑ جاتے ہیں، یعنی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں سیرت رسول کو سمجھ کر کے اس کے مطابق ہی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ 20 منٹ پہ ختم کر دیں۔ بھائیوں کا جو ہے وہ لیٹ آنا یہ بالکل بھی درست عمل نہیں ہے، شریعت کی روح سے بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ یہ انشاءاللہ امید ہے کہ 2-4 ہفتے ہم اس طرح کریں گے تو اس طرح ماحول بن جائے گا۔ اب تو ہماری کئی مساجد ایسی ہیں جنہوں نے جو ہے وہ 1:15 تک جو ہے وہ جمعہ ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ 2:30 بجے یا 35 منٹ پہ، شاید 40 منٹ پہ آج کل جو ہے وہ عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو کوشش یہی ہوگی انشاءاللہ 20 منٹ پہ ہی یہ جمعہ جو ہے وہ ختم کیا کریں۔ کوشش کیا کریں سب بھائی جلد تشریف لائیں۔ یہ 20-25 منٹ یا آدھا گھنٹہ جو ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر یہ بھی ہم اللہ کے لیے نہ نکال سکیں تو یقیناً یہ بڑی بدنصیبی والی بات ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں اس بندے کا جب نام ہی نہیں پہنچ رہا، اللہ کے پاس جب فرشتے نام لے کر کے جائے اور بندے کا نام ہی اس کے اندر نہ ہو، رجسٹر کے اندر اس کی غیر حاضری لگی ہوئی، تو یقیناً یہ بڑی بدنصیبی والی بات ہے۔ خوش قسمت تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو آ کر کے مسجد کے اندر بیٹھے ہوں اور فرشتے بھی ان کے نام لکھ کر کے اللہ کے پاس لے کر کے جائیں اور اللہ سے کہیں تیرے فلاں بندے اللہ یہ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے یہ جمعے کے انتظار میں بیٹھے تھے، نماز کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ اور جب بندہ آ کر کے بیٹھ جاتا ہے نا نماز کے انتظار میں، تو صرف یہی نہیں ہوتا کہ اس کو اس کا ثواب ملتا ہے، بلکہ اس کو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے وہ نماز کی حالت میں ہے، پوری نماز کا ثواب، جیسے وہ آدھا پونا گھنٹہ وہ نماز کی حالت میں کھڑا رہا اور اللہ اس کو اجر و ثواب جو ہے وہ دیتا ہے۔ تو یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہوتی ہے کہ جمعے والے دن بندہ کچھ نہ کچھ وقت نکال کر کے مسجد کے اندر جلدی تشریف لائے۔ 10 دن کے گناہ اس بندے کے معاف ہوتے ہیں جو مسجد کی طرف جلدی آئے۔ باقی جتنی بھی شرائط ہیں ان کو بھی پورا کرے، اور ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ جلدی آئے، امام کے قریب ہو کر کے بیٹھے، پھر 10 دن کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ورنہ تو جو نماز کے ساتھ بھی آ کر کے ملے گا اس کو ثواب تو ملے گا، لیکن وہ جو ثواب ہے جو اصل جمعے کا ہے ہم اس سے جو ہے وہ بالکل دور ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت اور سمجھ عطا فرمائے۔ وما علیہ